بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ خاص ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کے مشکل الفاظوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان مشکل الفاظ کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض الفاظ میں خالی الف آتا ہے اور اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس پر زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پیش لگائیں۔ تو چلیں آج اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الناس کی آیات نمبر 5 میں الف کو دیکھیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اصل میں یہ خالی الف وصل الف کہلاتا ہے، اور اسے ہم پڑھتے ہی نہیں جب یہ جملے کے درمیان میں آ جائے۔ جملے کے درمیان میں کیا، یہ آپ دیکھیں کہ وسواس الخناس میں ہم الف کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ ایک جملے کے درمیان میں آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر اس الف کو پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے الخناس، ٹھیک ہے؟ وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے وسواس الخناس۔ تو یہ جملے کے درمیان میں آ گیا، یہ آیات کے ایک درمیان میں الف آ گئی خالی، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں خناس الذی، جب ہم سین کو لام سے ملائیں گے تو پھر بھی ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم رک جائیں گے۔ اس کے بعد الف کے اوپر ہم زبر لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے صرف ایک سادہ سی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب الف کے بعد لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے، جب الف خالی ہوگی اس کے بعد والا حرف لام ہے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال آپ دیکھیں سورۃ الماعون کی 2 آیات، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں پر بھی الف خالی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لام۔ اور اس کی آیات نمبر 6 میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی الف خالی ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ الف جب خالی ہوگی تو اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے، اگر وہ لام ہے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ یہ الف کی خالی الف کے اوپر زبر لگانے کی مثال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زیر کو، سورۃ الفجر کی آیات نمبر 28 میں ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ارجعی، یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارجعی۔ الف تو خالی ہے لیکن یہاں پر ہم زیر لگا رہے ہیں، کیوں؟ اب آپ نے دیکھنا ہے الف کے بعد لام نہیں ہے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، پہلا الف اور دوسرا را اور تیسرا جیم۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کیا کریں گے؟ جب الف کے بعد لام نہیں آئے، نہ آئے، الف کے بعد جب لام نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر زبر ہو تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ اس حرف کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ارجعی، ارجعی۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین میں ہم دیکھیں تو اس حرف کو ہم پڑھتے ہیں اتبعوا، جب ہم وقف کریں گے اسے اتبعوا پڑھیں گے، جب ہم وقف نہیں کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے مرسلین اتبعوا۔ یہاں پر وقف ہو گیا مرسلین، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اتبعوا۔ کیوں زیر لگا رہے ہیں؟ کیونکہ بعد تیسرا حرف دیکھیں تو اس کے اب ہم پڑھتے ہیں پیش والے حرف کو۔ یہ دیکھیں سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 31 میں اشدد، یہاں پر ہم پیش لگا رہے ہیں الف کے اوپر، یہاں پر بھی الف خالی ہے، کیوں؟ اب ہم اس کا بھی تیسرا حرف دیکھیں گے۔ اگر اس حرف کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو جب تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو ہم الف خالی کے اوپر بھی پیش لگا دیں گے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں جب الف کے اوپر زبر زیر پیش لگے گی تو یہ الف الف نہیں رہے گی، یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی۔